اور نکلنے کے بعد حضرت عمر کے ہاتھ کو پکڑا اور پکڑ کر کے حضرت حمزہ اور حضرت طلحہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے ہاتھ کو پکڑا تو حضرت عمر سے یہی چند جملے کہے تھے، اے عمر کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری ذلت و رسوائی اس دنیا میں بھی ہو اور کل جب تم دنیا سے جاؤ تو حشر کے میدان میں تم ذلتیں اختیار کرو؟ حضرت عمر نے کہا تھا یا رسول اللہ فدا کا موقع واپی، اب میں آپ پر ایمان لانے کے لیے آیا ہوں، لہذا حضرت ابو بکر صدیق کہ وہی خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم نے پڑھا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک وعبدہ ورسولہ، اور حضرت عمر کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نیک بندے اور اس کے فرحان۔ جب حضرت حمزہ اور طلحہ نے دیکھا کہ عمر کی زبان سے یہ کلمہ، تو اب حضرت طلحہ اور زبیر اور جو تمام جملہ صحابہ موجود تھے، جملہ صحابہ نے اتنے زوردار نعرے لگائے کہ پورا مکہ کی وادیوں میں یہ اعلان ہو گیا کہ عمر کا ایمان لانے کا اعلان ہو چکا ہے، کہ عمر ایمان لے آئے ہیں۔ اب حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ کیا میں حق پر نہیں ہوں؟ کیا میں حق پر نہیں ہوں؟ نبی نے ارشاد فرمایا کیوں نہیں؟ حضرت طلحہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا میں حق پر نہیں ہوں؟ کہا کیوں نہیں؟ حضرت عمر پھر دوبارہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کیا میں حق پر نہیں ہوں؟ نبی نے ارشاد فرمایا کیوں نہیں؟ تم حق پر ہو۔ حضرت عمر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فدا کا مومن وابی، میرے ماں باپ آپ کے قلبوں پر قربان ہو جائے، پھر آخر یہ مذہب اسلام کی آپ یعنی چھپ چھپ کر کے کیوں ہو رہے ہیں؟ جب میں حق پر ہوں تو آپ اس مذہب اسلام کی آپ یعنی چھپ چھپ کر کے نہیں بلکہ اس مذہب کو اب اعلان بیان کیا جائے گا اور بتایا جائے گا کہ اللہ ہے اور اللہ کا محبوب جو ہے وہ محمد عربی ہے اور اس کے تیرے بندے ہیں، اس چیز کو مان لو۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے جب اس چیز کو اعلان فرمایا ہے تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چیز کی شہادت دی ہے، اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک صفحے بنائی گئی، دو قطاریں بنائی گئی، لمبی لمبی قطاریں بنائی گئی، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی یا رسول اللہ اجازت دے دیں، اب ہم جائیں اور مدینہ اور مکہ والوں کو بتا دیں کہ یہ عمر ایمان لے آیا ہے، اور مذہب اسلام کی جو ہے ذمہ داری اب زیادہ تر عمر کی بنتی ہے، اب یہ دین پھیلانے کا کام چھپ چھپ کر کیوں؟ اللہ کے نبی نے اجازت دی، دو قطاریں بنائی گئی، دو صفیں بنائی گئی، ایک صف کے آگے آگے حضرت حمزہ اور دوسری صف کے آگے آگے حضرت عمر۔ اب چل رہے ہیں، جب مکہ کے کافروں نے دیکھا تو مکہ کے کافر دیکھ دیکھ کے حیران کہ یہ وہی عمر ہے کیا جو ابھی کچھ لمحے پہلے ابھی محمد کو قتل کرنے گئے تھے، آخر ان کا یہ روب و دبدبہ کیسے بدل گیا؟ حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت امیر حمزہ اور لمبی قطاریں صحابہ زندہ کی، وہ لمبی قطاریں چلتی جا رہی ہے، حضرت عمر فاروق اعظم حضرت عمر فاروق اعظم ہشام ابن ابی جہل کے گھر پہنچے جو آپ کے ماموں ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم کے ماموں ابو جہل ہے۔ ابو جہل کے دروازے پر پہنچے، باہر کنڈی کھٹکھٹائی، اندر سے آواز آئی کون؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ میں عمر۔ اندر سے ابو جہل نے آواز دی اے عمر کیا بات ہے، کس لیے آئے ہو؟
حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں محمد عربی پر ایمان لے آیا ہوں اور میں نے نبی کو ایک مان لیا ہے اور اس کو سچا اس کے سچے ہونے کی گواہی میں دیتا ہوں۔ جب ابو جہل نے سنا تو اب بالکل آج بھولا ہو کہا نہیں تم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر کے اور تم نیا دین اختیار کر رہے ہو جس دین کو میرا بھتیجا محمد لے کر کے آیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا اے میرے عزیزان اگر تم ابھی ایمان نہیں لاؤ گے تو تمہاری خیر نہیں۔ اللہ اکبر کہہ کر کے حضرت عمر چلے گئے، دوسرے اسی قبیلے کے دوسرے طرف کے دروازے پر پہنچے، آواز دیا، سپہ سالار کا سردار تھا پہنچے اور دروازے کی کنڈی کھٹکھٹائی اور کھٹکھٹانے کے بعد اندر سے جب آواز آئی کون؟ حضرت عمر نے فرمایا میں ہوں۔ کہا کیوں آئے ہو؟ کہا کہ میں نیا دین اختیار کر چکا ہوں، محمد عربی پر ایمان لا چکا ہوں، میں تمہیں اس چیز کا فیصلہ بتانے آیا ہوں، اس چیز پر تمہیں منہدم کرنے آیا ہوں کہ اب تم بھی محمد عربی کا دین اپنا لو اور اپنے باپ داداؤں کا دین چھوڑ دو، اس لیے کہ باپ داداؤں کا دین یہ باطل ہے اور جو دین محمد لے کر کے آئے ہیں وہی دین سچا ہے۔ آخرکار حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آگے چلتے گئے، دروازے بتاتے گئے۔ حضرت حمزہ بول پڑے اے عمر اب آپ دروازے پر جا کر کتنی دیر کے کب تک بتائیں گے، لہذا آپ ایسا کریں کہ کسی ایک ایسے شخص کو بتا دیں جو پورے مکہ اور مدینہ والوں کو جا کر کے بتا دیں کہ عمر ایمان لے آئے ہیں۔ اب حضرت عمر جب ایمان لے آئے تو اب جا کر کے حضرت عمر چل رہے تھے، آپ پہلے کافروں کی گروہ میں رہتے تھے، ان کے سردار تھے، آپ جانتے تھے جا کر کے ایک پتھر کا ٹیلہ جو بنا ہوا تھا اس پتھر کے ٹیلے کے پاس جو اعلان کرنے والا مدبر ہوتا تھا، آپ پہنچے اور حضرت حمزہ نے آواز دیا، عمر نے اس کو پوری بات بتائی کہ میں محمد کا نیا دین اختیار کر چکا ہوں اور نبی کا دین سچا ہے، باپ داداؤں کا دین جھوٹا ہے۔ جب اتنا اس پتھر کے پجاری نے دیکھ سنا کافر نے تو اب اس نے وہیں سے آواز دی کہ اے کافرو عمر ایمان لے آئے ہیں اور نبی کا دین اختیار کر لیے ہیں، لہذا اس بات کو اپنے نظر میں رکھو کہ عمر سے عباس سے کوئی اپنے راز کی بات نہیں بتائے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح اپنے اعلان، اپنے خلافت اور اپنے اسلام قبول کرنے کا اعلان کرتے رہے۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اعلان اگر اسلام قبول کرنے والے کوئی صحابی ہے تو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان قبول کیا ہے، چھپا کر کے نہیں، اور آپ نے اس ایمان کو اس طرح قبول کیا اور قبول کرنے کے بعد آپ نے مکہ والوں پر ایک ایسا قہر فرما دیا کہ اگر نبی اکرم یا مسلمانوں کے خلاف کوئی بکواس کی جاتی تو حضرت عمر فاروق اعظم جب وہ جہاد کے لیے تیار ہو جاتے، جہاد فرماتے، لوگوں کو یہ بتا دیتے تھے کہ اے کافروں میں تمہارا سردار تھا تو تمہاری طرفداری کرتا تھا، لہذا آج سے میں محمد عربی کا سچا غلام بن گیا ہوں، اب میں مسلمانوں کا سردار ہوں۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق اعظم نے 10 سال 6 ماہ 3 یا 4 دن مسلسل آپ نے اپنے خلافت کو اظہار فانی پر انجام دیا۔ آپ اظہار فانی پر اپنے خلافت کو انجام دیتے رہے اور دینے کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت ہی بہت سارے کام ایسے انجام دیے جسے دنیا انسانیت آج بھی ماننے پر مجبور اور سوچتی ہے کہ ہاں یہی دین حق ہے اور یہی دین سچا ہے، اس لیے کہ وہ عمر پر لے کر کے گئے تھے محمد کو قتل کرنے کے نیت سے، اور جو محمد بغیر تلوار کے بیٹھا ہو اس محمد کے قتیل کے اپنے مصطفیٰ کو دیکھے تو وہی عمر
بھی کھایا، اس لیے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم غلاموں کے لیے وہ کام کیا ہے کہ آج پوری دنیا انسان ہمیں ماننے پر مجبور ہے۔ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ابا جان کا نام عمر تھا، اور آپ کو جب جدا یعنی ایمان لانے کے بعد نعرے تکبیر بلند کیا گیا تھا حضرت اکرم کے گھر، اور آپ جب وہ لمبی قطاریں لے کر کے چلے تھے تو میرے نبی نے اسی جگہ حضرت عمر کو فاروق اعظم کا لقب دیا تھا۔ یہ آپ کا لقب ہے، آپ کے ابا جان کا نام حضرت خطاب ہے، اور آپ کی اماں جان کا نام حضرت انتما ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب یعنی شجرہ مبارکہ 8ویں پشت پر جا کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے جا کر کے ملتا ہے۔ یہی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اس زمین پر اپنے اسی دور خلافت میں آپ نے اپنا سارا کام انجام دیا، اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ کام کیا، اور حضرت عمر فاروق اعظم نے اپنی خلافت ہی کے زمانے میں آپ نے اس روئے زمین پر اس طرح آپ نے اپنی خاموشی کو اختیار کیا ہے کہ پورا زمانہ دیکھتا ہے تو دیکھ کر کے کہتا ہے یہ عاشق سید ابرار ہے۔ عجابت نے لک جھک کر گلے سے لگایا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، عجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ حضرت عمر فاروق اعظم کو 26 تاریخ کو تو 23 ہجری میں آپ کو قتل کیا گیا، اور آپ شہید ہوئے۔ آپ کو شہید کرنے والا حضرت بخیرہ ابن شعبہ کا سلام لوانا کا ایک تھا، اس نے